صاحب بھی تھوڑی مہربانی کر کے حیا کر لے دین کا، وہ بھی تھوڑا حیا کرے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پہ گئے پیلی بھیت میں، تو پیر صاحب بغیر پردے کے عورتوں کو تعویذ دے رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت واپس آ کر پیچھے دوڑے، کہنے لگے آگے ہیں تو میرا کچھ خیال کریں۔ واپس جا رہے ہیں، آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا، میں تیرا کیوں خیال کروں؟ یہ تیرا کیوں خیال کروں؟ کہیں کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو، میں چھوٹا آدمی ہوں، پر میں بینڈ باجے والی شادی کا نکاح پڑھنے نہیں جاتا، تو جاؤ کسی اور سے پڑھا لو۔ ہماری کو مجبوری ہے کہ ساری تباہی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے دین کی اتاری جائے، مرد عورتوں کا اختلاط بھی ہو، تماشے بھی ہوں، اور پھر ہمیں بھی تم پابند کرو کہ یہاں تم بھی مور لگاؤ، جاؤ کہیں اور سے پڑھا لو۔ تھوڑا سا کسی جگہ کھڑے ہوں، مہربانی فرمائیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں شادی کے موقع پہ، ددیال بھی ننیال بھی، پھوپھی کو منا لو، چچا کو منا لو، اس کے بغیر بیٹا کیسے بیایا جائے گا، سارے بڑے بوڑھے سب کو منانے کی بات کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے غیر شرعی حرکت نہ کرنا، اللہ رسول اٹھ جائیں گے۔ سب کو منانے کی فکر ہے، صرف اللہ رسول کو نہیں۔ اور حاجی صاحب کو سارا پتہ ہوتا ہے، سارا پتہ ہوتا ہے حاجی صاحب کو کہ مہندی والے دن لڑکوں نے کیا گول کھلائے، اور وہ ہمارے دیہاتوں میں تو حاجی کہتا ہے میں ڈیرے دے سامنے نہیں پتا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو؟ دین کا صرف رسوم اور قیود کا نام ہے؟ مہربانی فرمائیں، دین عمل کے لیے آیا ہے۔ اور سنو، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ، لگاتے ہو نا نعرہ، حضور آخری نبی ہے نا، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو، جب آپ نے کہا نا حضور آخری نبی ہے تو پھر پتہ ہے آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ بلغ عنی ولو آیہ، پھر دین امت نے پھیلانا ہے۔ آخری نبی کہہ کے تو بس یہ ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا اور ختم ہو گیا، پھر آپ کو گلی گلی جانا ہے، پھر آپ کو دین کی نوکری کرنی ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ غوث پاک نے، خواجہ اجمیر نے، شیخ نقشبند نے، حضرت شیخ شہاب الدین نے، ان بزرگوں نے مزدوروں کی طرح دین کا کام کیا ہے۔ غوث پاک کو بھی حدیث آتی تھی کہ 70 عابد عبادت کرتے رہے اور عالم عشاء پڑھ کے سو جائے، فجر تک سویا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ، انہیں حدیث آتی تھی، لیکن وہ 40 سال مصلی میں بیٹھے رہے۔ حالانکہ ان سے بڑا عالم بھی ان کے زمانے میں 100 عالم اگر آ کے ان کے سامنے 100 احادیث کی سند بیان کرے اور راوی غلط پڑھ دے تو ان کو اللہ نے اتنا بڑا حفظہ دیا تھا کہ وہ 100 سند بھی بیان کرتے ہیں، راوی بھی درست کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم تھے۔ فجر کی نماز کے بعد غوث اعظم فقہ کا درس دیتے تھے، چاشت کے بعد مدرسے میں بیٹھ کے، مدرسے میں غوث پاک نے مدرسہ بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ بول کے بتائیے۔ مدرسے والے کو تو آپ پیر مانتے نہیں نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مولوی نہیں پیر مان سکتا، وہ 3 نسلوں کو قرآن پڑھائے گا، وہ پیر نہیں بنے گا۔ پیر تو وہ بنے گا جو تعویذ لکھتا ہے، چاہے بیچارہ 6 مہینے غسل ہی نہ کرے۔ کیا تماشا ہے، اتنا سونا زیور زیادہ پہن لے اتنا بڑا پیر ہے۔ عالم ہی پیر ہوتا ہے، عالم جب علم پہ عمل کرنے لگتا ہے تو صوفی ہو جاتا ہے۔ اتنا صحیح معاملہ ہے۔ فجر کے بعد غوث پاک فقہ کا درس دیتے، چاشت کے بعد یعنی 9-10 بجے مدرسے میں پڑھاتے، ظہر کے بعد حدیث پاک پڑھاتے، عصر کے بعد تفسیر قرآن بیان کرتے۔ ہفتے میں 3 جلسے ہوتے، 70 ہزار کے مجمع کو واعظ سناتے، سینکڑوں لوگ توبہ کر کے جاتے، دنیا گھروں کو چلی جاتی ہے اور غوث پاک مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو گئے۔ مزدوروں کی طرح کام کیا، اور کبھی کبھی اوور ٹائم بھی لگاتے تھے دین کے لیے۔ ہم نے تو نعرہ لگایا بھائی، پھر اس کے بعد موج کری، کچھ کر جاؤ۔ یہ وجود کسی کام کا نہیں، اگر یہ کھائے ڈھب سے، سوئے ڈھب سے، پہنے ڈھب سے، تو یہ کام تو ہندو سکھ بھی کر رہا ہے، یہ تو ڈیزائننگ انگریز بھی بڑی شاندار کر رہا ہے۔ اس سے کچھ کام لو، کچھ کر جاؤ، اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ مدرسہ نہیں چلا سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، اتنی مہربانی کرو مدرسے کے بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ میں چندے کی بات بھی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں قوم خالی کہنے لگ جائے نا پتر تیری بڑی بات ہے تو حافظ بن رہا ہے، اتنا کہنے لگ جائے نا تو میرے خیال میں دین کا بہت بڑا کام شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس طرف بھی جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ 3 باتیں میری یاد رکھنا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک تو دین پر بحث کریں گے وہ جن کا منصب ہے، کہیں ضرورت پڑے گی تو ہم نے بحث نہیں کرنی، ہم نے نہ جو ہمیں ملے گا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔
اور جب ذات رسالت کی باری آئے گی تو پھر ہم نے کھل کے پیار کرنا ہے اپنے نبی پاک، ہم نے اپنی روح کا رشتہ بنانا۔ اور تیسری بات، کچھ تھوڑا سا 2 لفظ بول کے صحیح پر اپنا دین میں حصہ ملاؤ، ایک شاباشی کے ذریعے سے۔ ساری ڈیوٹیاں صحیح ہو رہی ہیں، ساری، جو کام نہیں نہ صحیح ہو رہا وہ دعوت دین کا کام ہے۔ کتنی جماعتیں آپ کی جو جاتی ہیں انگریزوں کو مسلمان کرنے کے لیے۔ ایک صحابی کسی ایک شہر میں بیٹھتا تھا تو سارے کا سارا شہر